ناظرین و سامعین، آج میں آپ کو 15 رمضان المبارک منگل کے دن کا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ وظیفہ بہت ہی آسان اور چھوٹا سا ہے۔ وظیفہ کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی جائز دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ پھر چاہے آپ اپنے جائز کاروبار میں برکت کے لیے دعا کریں، پھر چاہے آپ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان کے لیے کوئی اچھا رشتہ مل جائے۔ آپ کی نوکری نہیں ہے، آپ جائز نوکری کے لیے دعا کریں۔ آپ کے بچے آپ کے فرما بردار نہیں ہیں، آپ جو انہیں صحیح کام کہتے ہیں وہ نہیں کرتے، کچھ جائز کام کہتے ہیں وہ نہیں کرتے، آپ کے فرما بردار نہیں ہیں، آپ کو وہ اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمیں اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے کنٹرول میں رہیں، تو آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی جو آپ کی جائز حاجات ہیں آپ ان کی تکمیل کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی قبول فرمائے گا۔ تو ناظرین وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ سکتے ہیں، نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا اور یوں سمجھنا دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ 5-10 منٹ کا وظیفہ، آپ 5-10 منٹ نہیں نکال سکتے کیا؟ آج کے دن کا یہ وظیفہ ہے، آپ ضرور یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو جائز حاجات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی قبول فرمائے گا۔ 5-10 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹ آپ کو لگ جائیں گے میرے خیال سے، تو 20 منٹ لگا لیں، 15-20 منٹ لگا لیں، اس سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ آپ دعا کریں، اس میں آپ کی دعا بھی ہو جائے گی۔ تو ناظرین آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا اور یوں سمجھنا ہے آپ کا اس دنیا سے تعلق ختم ہو گیا ہے۔ اس عمل کے دوران، اس وظیفے کے دوران کوئی آپ سے بات نہ کرے، نہ آپ کسی سے بات کریں۔ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کا جائز مقصد ہے، جس کی تکمیل کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں، اسے اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح یا ذل جلال والاکرام ایک دفعہ ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 دفعہ ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 3 دفعہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ آپ نے سورۃ الکوثر کا کرنا ہے۔ سورۃ کوثر قرآن مجید کی بڑی بابرکت سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ناظرین آپ نے 41 بار سورۃ کوثر کا وظیفہ کرنا ہے، 41 بار آپ نے پڑھنی ہے، 41 ٹائمز، 41 مرتبہ اس طرح آپ نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ایک مرتبہ ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر 2 دفعہ ہو گیا۔ اس طرح ناظرین آپ نے 41 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر کا وظیفہ کرنا ہے، 41 مرتبہ 41 ٹائمز۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس طرح یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1 مرتبہ ہو گیا، یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 مرتبہ ہو گیا، یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ ہو گیا۔ اس کے بعد ناظرین جب وظیفہ آپ پورا کر لیں تو آپ نے آخر میں درود پاک پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ یہ ناظرین چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ دعا کریں۔ سب سے پہلے ناظرین آپ مظلوم فلسطینیوں کے لیے ضرور دعا کریں، وہ اس وقت بڑی ہی مشکل میں ہے۔ 32,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو غزہ میں شہید کر دیا گیا۔ صرف غزہ میں، ویسٹ بینک میں جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ علیحدہ ہیں، جس میں سے 13-14 ہزار غزہ میں بچے شہید ہوئے ہیں، اور ابھی تک اسرائیل مسلسل بمباری کر رہا ہے غزہ میں جو ہے وہ خوراک، پانی اور جو بنیادی ضروریات ہیں کھانے کی اور استعمال کی، ان کی شدید قلت ہے۔ آپ ان کے لیے ضرور دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد اور حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ مجاہدین کو فتح، کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، آمین ثم آمین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اسرائیل کو، اسرائیلی فوج کو، اسرائیلی حکومت کو تباہ و برباد، ذلیل و رسوا اور نیست و نابود فرمائے، آمین ثم آمین والحمد للہ رب العالمین۔ اور جو لوگ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں فائنانشلی، پیسوں کے ذریعے سے معاشی سپورٹ کرتے ہیں، اور جو ممالک اسرائیل کو
اور جو ممالک اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں فائنانشلی، اور جو ممالک اسرائیل کو ہتھیار دیتے ہیں، مثلا امریکہ وغیرہ جدید اسلحہ دیتے ہیں، اور دیگر جو یورپین کنٹریز ہیں، اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی سربراہی میں یہ ہو رہا ہے اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اور اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد فرمائے۔ اتنی بڑی تعداد میں غزہ میں نسل کشی کی جا رہی ہے، اتنی بڑی تعداد میں اس جنگ میں، یہ واحد جنگ ہے اس صدی کی جس میں اتنے کم عرصے میں اتنی بڑی تعداد میں انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے۔ 32,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اگر مسلسل اسرائیل کر رہا ہے بے خوف ہو کے، بے باک ہو کے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ملک آگے نہیں آ رہا، کوئی اسلامی ملک نہیں آگے آ رہا، میں کہتا ہوں تمام اسلامی ممالک کے سربراہ مردہ ہو چکے ہیں، کوئی انہیں خوف نہیں رہا خدا کا۔ اتنی بڑی تعداد میں صرف نماز روزے کا سوال ہونا ہے، اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، مسلسل کی جا رہی ہے، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ادھر 20,000 سے زیادہ، 20 لاکھ سے زیادہ، تقریباً 22-23 لاکھ فلسطین کی غزہ کی آبادی ہے، تو ان کے پاس خوراک نہیں پہنچ رہی، ان کے پاس ادویات نہیں پہنچ رہی، شدید قلت ہے، مسلسل اسرائیل بمباری کر رہا ہے، اسرائیل نے فوج بھیجی ہوئی ہے، وہ فلسطینیوں کو گرفتار کر رہے ہیں، بیچ میں جو ہے وہ بمباری کر رہے ہیں، ہسپتالوں پہ بمباری کر رہے ہیں، جس پر عالمی قوانین کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے اسرائیل، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ عالمی طاقتیں کیوں خاموش ہیں؟ کیوں اسلامی ممالک خاموش ہیں؟ اس پر تو تمام اسلامی ممالک کو متحد ہو کر اسرائیل پر حملہ کر دینا چاہیے، کہ کیا اسرائیل کو ختم کر دینا چاہیے، کہ اب تو اسرائیل کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں نسل کشی کی گئی، اور اس صدی میں کوئی کسی بھی جنگ میں اتنی بڑی تعداد میں اتنے کم عرصے میں انسانی جانوں کا ضیاع نہیں ہوا جتنا اس جنگ میں اتنے کم عرصے میں انسانی جانوں کا ضیاع ہوا جو اسرائیل نے کیا۔ تو آپ ضرور دعا کریں، اور جو لوگ اسرائیل کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اپنا سوشل میڈیا پر اور دیگر احتجاج وغیرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ اتنی بڑی تعداد میں نسل کشی کی گئی، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، وہ اسرائیل کو سپورٹ نہ کریں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اور اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد فرمائے، آمین، اور اللہ تعالیٰ انہیں ان کے انجام تک پہنچائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، آپ ضرور مسلمانوں کے لیے دعا کریں، تمام مسلمان جو مظلوم ہیں، جو دوسرے لوگ مظلوم ہیں، ان کے لیے ضرور دعا کریں، کشمیری مسلمانوں کے لیے، فلسطینی مسلمانوں کے لیے ضرور دعا کریں، اور جو ہے اپنے جائز معاملات کی تکمیل کے لیے پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان کے جتنے بھی جائز معاملات ہیں ان کی تکمیل کے لیے آپ ضرور دعا کریں۔ مجھ بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر میں نے کوئی غلط بات کی ہے، کوئی میں نے غلط جملہ بولا ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین والحمد للہ رب العالمین۔ کمنٹس میں آپ آمین ضرور لکھیے گا، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔